السلام علیکم، ویری وارم ویلکم ٹو صبح بخیر پاکستان عظمیٰ خان کے ساتھ. آج آپ ہمارے سیٹ سے، ہمارے رنگوں سے، ہمارے کپڑوں سے، ہمارے پیارے پیارے بچوں سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کتنا خوبصورت دن ہے. آج کا دن ہے 14 اگست کا، جو کہ یوم آزادی ہے پاکستان کی. اس کی تعارف اور اہمیت تو کسی کی محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ 14 اگست 1947 نہ صرف ایک تاریخ ہے بلکہ یہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، اور اس کے علاوہ ایک اذان وطن کا حصول ہے. اس کے آپ کو پتہ ہی ہے کہ آباء و اجداد کی ہماری قربانیاں تو ہیں ہی، انہی کی وجہ سے ہم اس دن کو بار بار یاد کرتے ہیں، بار بار اس دن کے بارے میں کہتے ہیں. ان بچوں کے ہوتے ہوئے جب آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کا پچھلے سال بھی شو تھا، اس سے پچھلے سال بھی، تو میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ینگ جنریشن، جو ہماری آنے والی جنریشن ہے، وہ ہمارے ساتھ ہو، تاکہ ان دنوں کی جو افادیت ہے، ان دنوں کی جو اہمیت ہے، وہ یہ بچے نہ صرف دیکھ سکیں بلکہ ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو جو آپ کے وطن کی محبت ہوتی ہے نا، وہ آپ کو کہیں سے پتہ چلتی ہے کہ آخر 14 اگست صرف جھنڈی اٹھانے کا نام نہیں ہے، یا پھر جو ہمارے باجے اور پاپے بجرے ہوتے ہیں نا، صرف اس کا نام نہیں ہے. اس دن جو ہماری قربانیاں ہیں، جو ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہیں، ان کو ہم نے یاد کرنا ہے. نہ صرف اس میں ہجرت کی صعوبتیں ہیں بلکہ خوابوں کی تعبیریں ہیں، جو کہ ہمارے علامہ اقبال کا خواب تھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کی شبانہ روز کا محنت، اور اس خواب کو جو انہوں نے اپنا نہ صرف پورا کیا بلکہ آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں سکون سے، خوشی سے، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جس کو پورا کیا گیا ہے. ساتھ ہی ساتھ اتحاد اور یکجہتی جو ہے اس کی ہم تعلیم دیں گے. تھوڑا بہت ہمارے فن تو ہوتا ہی ہے 14 اگست کے دن، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے بھی ہم لوگوں کے جو میسیجز ہوتے ہیں اس میں آپ کی اتحاد اور یکجہتی، تعلیم اور محنت، اور قانون کا احترام، اور وطن سے محبت، یہ موٹوز ہوتے ہیں جس کے اوپر کرتے ہیں ہم لوگ بات چیت. اس کے ساتھ ہم کریں گے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز. یہ بہت سارے بچے جو آج ہم نے بلائے ہیں، تو جی ان کی طرف سے، ہماری طرف سے سب کو جشن آزادی. کتنا خوبصورت ہے نا یہ بچوں کی رونقیں، جشن آزادی مبارک کہنا، سب کرنا. تو یہ پیارے پیارے جو بچے ہیں ان کے ساتھ تو ہم شو کریں گے. اس کے علاوہ اور بہت سارے ہمارے خصوصی مہمان ہیں جن کو ہم نے شو پر بلایا ہے، سرپرائز ہے آپ لوگوں کے لیے. ان سے بھی ہم 14 اگست کی بات کریں گے، ان سے میسج لیں گے. تو کرتے ہیں جی پروگرام کا باقاعدہ آغاز. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے پیارے پیارے بچے، اور ان کی تالیوں کی گونج میں ہم نے کرنا ہے پروگرام کو شروع. تو جی تو ہوا چاہتا ہے ہمارے پروگرام کا باقاعدہ آغاز. آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ہم لوگوں نے اب کرنا ہے اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز. سب سے پہلے ہم لوگ ترانے سے شروع کریں گے، ملی نغمے سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہمارا اپنا قومی ترانہ ہے اس کے ساتھ شروع کریں گے. تو بچوں جی آپ لوگ ریڈی ہو؟ جی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. پاک سرزمین کی شعر شاد گوشان رزم عالیشا رز پاکستان مرکز یقین شاد پاک سرزمین کا نظام قوت قوت عوام قوم السلطنت بائدارا بنداباد شادباد منظر مراد پرچم ستاروں یاد رہبر ترقی ہو کمال ترجمان غازی شان ہم جانے اس دربار سائے خدائے ذوالجلال. جی تو ہم لوگوں نے لیا اپنا ایک قومی ترانہ خوبصورت سے بچوں کی آواز میں. اب انہوں نے بڑا ہی خاص آپ کے لیے تیار کیا ہے شکریہ پاکستان، جس کو سارے بچے جو کہ گارڈین اسکول سے آئے ہیں وہ ہمارے ساتھ کریں گے شیئر. جی تو سب سے پہلے کون سا والا ہے شکریہ پاکستان کا؟ کرتے ہیں شروع. تو جی سٹارٹ کیجئے. شکریہ تعبیر بنا کے وطن کا گلے لگا کے ہر مشکل سے ہاتھ چھڑا کے تیرے سارے خواب بجا کے بس اتنا کہنے آئے ہیں شکریہ پاکستان.
पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा कोई भी ऐसा नाम न आए जिसमें पाकिस्तान न आए रोशन सूरज चंद्रमा सो फिर कोई शाम न आए इस मिट्टी को हाथ लगा के रखा दिल पे हाथ लगा के नाम से पहले पाक लगा के बस इतना गले लगा के शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा. बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा. आप लोगों ने इतना अच्छी प्यारी आवाज के अंदर ये जो छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ हैं इन्होंने गाया है जी. तो अभी स्पीचेस का हमारे बच्चों ने जो बड़ी मोहब्बत से आपके लिए तैयार की है शो के लिए उसको करते हैं स्टार्ट. सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है अबीरा से पूछते हैं कि क्या उन्होंने स्पीच हमारे लिए तैयार की है. Assalamualaikum everyone. Today is 14 August, the Independence Day of Pakistan. We love our country, proud to be a Pakistani. Pakistan Zindabad. पाकिस्तान जिंदाबाद. तो हमारे साथ मौजूद है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली. आपने क्या स्पीच तैयार की है? अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली है. इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th August every year. It is a special day for Pakistan. On this day we celebrate freedom. Happy Independence Day. जी. तो अभी हमारे साथ मौजूद है हानिया. तो हानिया स्माइल के साथ अपना प्यारा सा फुल नाम बताइए. बड़ी प्यारी चुनरी आपने पहनी और बहुत प्यारी लग रही हैं आप. हानिया वकार. हानिया वकार. तो हानिया वकार से सुनते हैं कि आज उन्होंने कौन सी स्पीच तैयार की है. Good morning everyone. My name is I am Hania Wakar from the Guardian School System Rawalpindi. Today on 14 August we will celebrate the Independence Day of Pakistan. We honor the sacrifices of our national hero who worked for our freedom. We should love our country, respect its laws and work hard for its progress. Let us stay united and work for make Pakistan stronger and brighter. Pakistan Zindabad. माशाल्लाह. पाकिस्तान जिंदाबाद है ना. पाकिस्तान मिलके बोले हम लोग तो पाकिस्तान जिंदाबाद. ये खूबसूरत स्पीच थी जो हमारे साथ है. और अब हमारे साथ आगे मौजूद है आदिल. थोड़ा सा माइक आदिल की तरफ मोड़ लीजिए. हाँ जी आदिल. तो कौन सी स्पीच है जो आज आप हमसे शेयर करेंगे? Hello everyone, I am grade 4. Pakistan got Independence Day on 14 August 1947. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah was founder of Pakistan. Independence Day reminds us to love country and work hard for it. ओह माशाल्लाह, वेरी नाइस जी. तो अभी ये जो प्यारे प्यारे क्यूट बच्चे हैं, मैंने कहा उधर बच्चों को तो सबको चांस मिल गया है, लेकिन ये जो हमारे साथ खड़े बच्चे हैं इनको भी चांस दिया जाए और इनसे भी कहा जाए, इनके नाम पूछे जाएं और साथ ही इनसे जिंदाबाद का खूबसूरत सा नारा लगाया जाए. तो हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले आयशा, मिरहा, इसके अलावा आपका नाम क्या था? अब्दुल्ला. आपका नाम? बिस्मा. आपका? इब्राहिम. तो हम सब बच्चों ने मिलके क्या बोलना है? पाकिस्तान जिंदाबाद. जी. हमारे साथ मौजूद है मोमिना. तो मोमिना से पूछते हैं उनकी मजे की स्पीच जो उन्होंने आज 14 अगस्त के स्पेशल शो के लिए तैयार की है. जी मोमिना. Assalamualaikum and a very happy Independence Day to everyone. On this day we should remember our national heroes who worked hard for our dear homeland. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. सब बच्चों के लिए क्लैपिंग जिन्होंने प्यारी प्यारी स्पीचेस की है और तैयारी की है. जी. तो अभी खूबसूरत सी स्पीचेस के बाद अब हमारे साथ मौजूद है हमारे ज़बरदस्त से सिंगर हसन से बातचीत करते हैं और उसके साथ साथ उनसे पूछते हैं कि वो एक तो ये जो सॉन्ग है हमारे साथ गाएं. तो हसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो. थैंक यू. आपको म्यूजिक का पैशन है, स्पेशली 14 अगस्त के इंडिपेंडेंस के गाने आपको पसंद हैं? जी मुझे पसंद है. अच्छा, गाते रहते हैं आप इस पे? बस ज़्यादा तो नहीं, बस फैमिली में फैमिली में करते हैं और सब है. और आज हमने आपको रोज फैमिली में न्यूज़ पे बुलाया ताकि आप हमारे साथ गाने शेयर करें. तो जी, कौन सा गाना तराना आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? सोनी धरती. जी. चलो बच्चों, रेडी हैं हम? Yes.
चलो जी सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप कदम कदम माँ बाप तुझे कदम कदम माँ बाप सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माँ बाप कदम कदम माँ बाप तुझे कदम कदम माँ बाप तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा तेरे दम से शान हमारी तुझसे नाम हमारा जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद हम देखें आज़ाद हम देखें आज़ाद सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद कदम कदम आबाद तुझे कदम कदम आबाद। जी हसन, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा गाया। तो अब हम दिल दिल पाकिस्तान गाएंगे। इनमें सब बच्चों ने हमारे साथ गाना है, ठीक है? हाँ बच्चों, रेडी हो आप लोग? दिल दिल पाकिस्तान हम मिलके गाएं? चले 1 2 3। ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है चेहरा बनता है फूल कलड़ी में पिरोवे तो फिर चेहरा बनता है चेहरा बनता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान 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 कर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है तारा लगता है हमको भी अपने हर अरमान से प्यारा लगता है तारा लगता है दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत हसन, बहुत प्यारा गाया आपने। थैंक यू वेरी मच कि इतना खूबसूरत आवाज़ के अंदर पाकिस्तान का ये जो जोश और जज्बा है ना, ये गाने के साथ तरानों के साथ और डबल हो जाता है। हसन ने और बच्चों ने बहुत खूबसूरत रौनक लगाई। हमारे जो लेगेसी हमारे मेहमानों की गेस्ट की है, जिसमें सबसे पहले हमने इन्वाइट किया है अरबाब उस्मान साहब को। उनके साथ लेंगे हम लोग इंटरव्यू, कुछ उनके साथ करेंगे बातचीत 14 अगस्त के हवाले से। अरबाब उस्मान साहब MPA हैं, पार्लियामेंटेरियन लीडर हैं, चेयरमैन हैं स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस। इसके अलावा भी माशाल्लाह एक लेगेसी है। इस एजुकेशन और ये सारी चीज़ें तो एक तरफ हैं ही। हमें हमेशा शिकायत होती है कि हमारे लीडरान जो है ना जी पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन अरबाब उस्मान इज़ एन एक्सेप्शन, जिसकी वजह से वी आर वेरी प्राउड कि उन्होंने हमें शो पे हमें ज्वाइन किया है। जी वेलकम टू द शो अरबाब उस्मान साहब। बहुत शुक्रिया उस्मान जी, आपको सबसे पहले 14 अगस्त मुबारक। आपको भी मुबारक और सारे पाकिस्तान को मुबारक। बहुत शुक्रिया। तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दीजिएगा।
briefly, میرا تو پالیٹکس میں فیملی وائز کافی ایکسٹینسو بیک گراؤنڈ ہے. میرا پرسنل بیک گراؤنڈ جو ہے, میں 2013 میں پہلا الیکشن کیا تھا, اور اس سے پہلے میں یو ایس میں تھا. اس کے بعد پھر یو ایس چلا گیا ہوں, اور پھر جب 15 میں واپس آیا ہوں تو 18 کا الیکشن کیا ہے, اور پھر 24 کا, اور 21 جو لوکل گورنمنٹ کے تھے میرے بھائی نے وہ کیا تھا. اور professional wise, academically, bachelor's or master's corporate finance or economics USA. ماشاءاللہ. اور پھر professionally وہاں پہ کام کر رہا تھا Verizon اور ایسی کمپنیوں کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سو گریٹ ٹو نو ارباب کہ آپ کتنے پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. یہ کیا آپ کو خود عجیب نہیں لگتا کہ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور اتنے ہائی انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے بھی ہیں, کیا کچھ ڈفرینس نہیں آپ کو فیل ہوتا؟ Actually, Yusma, that's a loaded question. اس میں ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا جو پاکستان ہے, میں جنرلی یہ لوگوں کو کہتا ہوں, اور خاص کر ہمارے بیلٹ کی طرف, پختونخوا کی طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارے سب سے پولائٹ, سب سے کیئرنگ, سب سے نرچرنگ لوگ ہیں, لیکن ہمیں کافی زیادہ ایکسپوز کیا گیا ہے, تو ہماری ٹوٹل نیچر ہی بدل گئی ہے. پاکستان میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ پولیٹیکلی اسپیکنگ, اکنامکلی اسپیکنگ, ریجنلی اسپیکنگ, سب سے زیادہ ہمارے پاس یہ پوٹینشیل ہے کہ وی کین بی امنگ دا ٹاپ 10 اکانمیز ان دا ورلڈ. لیکن موسٹلی ایشوز جو آتے ہیں وہ ہمارے ڈومیسٹک, بیکاز ہم نے اپنی یہ سسٹم کو صحیح نہیں بنایا ہے. اور سب سے بڑی قوت, میں آپ کا جو انڈیپینڈنس ڈے ہے ہمارے پاس جو ہے, جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس بھی نہیں ہے, وہ ہماری ہیومن کیپٹل اور ینگ پاپولیشن ہے. جنرلی لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پاپولیشن گروتھ اور آبادی بہت بڑی ہے, میں یہ نہیں سمجھتا ہوں. لیکن اسی جملے میں میں یہ بات بھی کہوں گا کہ ہمارے جو یوتھ ہیں ان کو ہم نے صحیح طریقے سے, جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو ہم نے ایوالو نہیں کیا ہے جو گورنمنٹ کے سائڈ پہ ہے, اور اسی کے ساتھ ہم نے ان کو وہ ایکسپوجر اور وہ اپرچونٹیز نہیں دی ہیں جو ان کی ضرورت تھی. تو ہمارا جو نظام بنا ہوا ہے ہمارے ملک میں کافی بڑا برین ڈرین ہے. میرے جیسا آدمی جو میرا یہاں پہ ٹھیک ٹھاک گزارا ہوتا ہے, میں پاکستان چھوڑ کے یو ایس گیا ہوا تھا, پھر میں واپس آیا ہوں. میں سمجھ رہا تھا کہ کچھ 1-2 چیزیں سیکھی ہوں گی تو پاکستان کے لیے کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ایک طرف آپ کی پبلک ہے, دوسری طرف آپ کی الیٹزم ہے, لوگ صحیح جگہوں پہ صحیح ٹائم پہ ووٹنگ بھی نہیں کرتے ہیں, وہ اپنے ڈیمانڈز بھی پیش نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا اسی کے ساتھ اگر آپ پختونخوا کے زاویے سے یہ چیزیں دیکھیں تو وہ لوگ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور وہاں پہ سب سے زیادہ اپرچونٹیز ہیں. میں تو یہ بات کئی سالوں سے کر رہا ہوں کہ اگر پاکستان بہتر ہوگا تو پختونخوا بہتر ہوگا تو پاکستان بہتر ہوگا. اینڈ وی ہیو ٹو کم ٹو ٹرمز, ڈالرز اینڈ سینٹس کی بات ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ کی بات ہے, کہ ہمیں اپنا گھر پہلے ٹھیک کرنا ہوگا. اٹس ریئلی فارچونیٹ کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ جا کے اور میڈیشن کر رہے ہیں فار ڈفرنٹ کنٹریز اور یہ چیزیں, لیکن یو نو پیپل آر گوئنگ ٹو ریسپیکٹ یو وین یو ریسپیکٹ یور اون. اینڈ ڈسپائٹ دیٹ آپ کے پاس جو ریسورسز ہیں وہ انورمس ہیں. ٹو اسٹارٹ ود ٹورزم انڈسٹری, جو آپ کی مسلمان ملکوں میں بھی دیکھیں تو 23-24 میں, آئی کڈ بی رانگ آن دا ایئرز, ٹرکی 1 year alone from tourism industry had a revenue of almost $40 billion with a B. یہاں پہ ہماری امیج ڈیٹیریٹ ہو چکی ہے, اور ہم ایک ولیج میں رہتے ہیں ورلڈ وائڈ, ابھی ساری کنیکٹیویٹی ہے, اینڈ وی مس دیٹ پورٹ. ایک ایگزامپل اس کی آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ پاکستان کی جو ٹیلی کام انڈسٹری تھی جو بہت بڑی ہے, دیٹ واز این envy آف the United States as well, لیکن we dropped the ball on that. اور ابھی آپ جنرلی چیک کریں تو we don't even get uninterrupted connection. بالکل. تو ہم پیچھے جا رہے ہیں, اور ہماری جو عوام ہے وہ صحیح مطالبات صحیح ٹائم پہ اپنے پارلیمنٹیرینز سے نہیں کرتے ہیں, ہماری بیوروکریسی انسینٹیوائز نہیں ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں اگر ان کو آپ صحیح نظام میں دیکھیں, جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں نے پاکستانی دیکھیں تو جو آپ کے ساتھ بچے بیٹھے ہیں, تو یہ سب سے I would consider کہ relatively they are smarter, they are intelligent. بٹ ہمیں ان کو ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ دینا ہوگی جس سے ہم ابھی تک لمیٹڈ یا ڈپرائیوڈ رہیں.
ایسا ہی ہے, بالکل بالکل, آئی ٹوٹلی ایگری ارباب صاحب, ویری آئی وڈ سے ویری انسائٹ فل, ناٹ جسٹ پشاور کی سائڈ پہ, ہمارے کے پی کے سائڈ پہ, پر اوور آل پاکستان کے اندر کن چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہے, کیا چیزیں آگے لے کے چلنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے شو پہ بھی آج یوتھ ہمارے شو کا حصہ ہے, اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان کی میجورٹی کا حصہ ہے, تو یوتھ کے حوالے سے کیا اسپیشل پیغام دینا چاہیں گے؟ اس پر ذرا میں یوتھ کو یہ کہوں گا کہ لرن ٹو ریسپیکٹ یور سیلف, اور آپ عرب اسپرنگ 2006 کی دیکھ لیں, آپ دوسری چیزیں دیکھتے ہیں, یہ چیز ان کی فیوچر اور ساری چیزیں ان کے لیے ہیں. ہمارے لوگ بڑی جلدی ایموشنل ہو جائیں, سو جسٹ ڈو یور ریسرچ اینڈ الائن یور سیلف, کہ جو بھی آپ کے پارلیمنٹیرینس ہیں, آپ کی بیوروکریسی ہے, آپ کے لیڈرس ہیں, ڈیمانڈ جو آپ کا رائٹ ہے. اور سب سے پہلی چیز آتی ہے ہمارا یہاں پہ جو پختونخوا پہ ہم مانگتے رہے ہیں, جو پاکستان افیکٹ ہوتا ہے اس سے. لوگ باہر یہ نہیں دیکھتے کہ پختونخوا میں بم بلاسٹ اور ٹیررزم, یہ چیزیں ہوتے ہیں, کہتے ہیں پاکستان میں ہو رہی ہے. تو یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا, یہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, اور یوتھ کو اس کا ڈیمانڈ کرنا چاہیے. اور یوتھ کو پھر جو ان کے رائٹس ہیں جو باقی ملکوں میں لوگوں کو مل رہے ہیں, امریکی کی مثال میں آپ کو کیا دوں, آپ بنگلہ دیش دیکھ لیں, انڈیا از ایٹ اے ڈفرنٹ لیول, لیکن ہمارے پاس وہ پوٹینشیل اور وہ کیپیبلٹی ہے, لیکن the youth needs to step up. بالکل بالکل, ویری ٹرو. جسٹ پرسنل نوٹ, پرسنل کویشچن میری لرننگ کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی, سنس آپ کے پاس اتنا نالج ہے, یو نو کمنگ فرام اے کارپوریٹ بیک گراؤنڈ مائی سیلف, آئی کین سی دیٹ ماشاء اللہ, لائک یو نو دا ڈیپتھ آف دا ورک دیٹ یو آلریڈی بین ان. تو جب آپ کے پاس یہ سب تھا, تو کیا آپ نے سوچا کہ پاکستان کو جا کے ریٹرن بیک کریں؟ اگر آپ باہر ہوتے, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ جسٹ اباؤٹ فائنینشیل ٹرمس, لیکن جو ایک ریکگنیشن ہوتی ہے وہ بھی ایک الگ ہوتی, اور شاید اس سے بہت زیادہ ہوتی. یہ سب چھوڑ کے آپ پاکستان کو سرو کرنے کے لیے آئے ہیں. 14 اگست ہے, جب یوتھ یہاں سے بھاگ رہی ہے, لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہیں, آپ یہاں سرو کر رہے ہیں, تو اس کے متعلق کیا شیئر کریں گے؟ دیکھیے عظما, وہ میری چوائس تھی, میں آیا ہوں. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ مجھ سے جو لوگ ڈیمانڈ پختونخوا میں کر رہے ہیں یا پارلیمنٹیرین سے کر رہے ہیں, وہ ان کے پرپز سرو نہیں کر رہی ہے. میں آپ کو دوبارہ یہ چیز کہوں گا کہ مجھے اکانومی کے بارے میں, ان چیزوں کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ ہے, اس پہ میں نے کام کیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ پوٹینشیل ہے, لیکن ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. وی آر ناٹ لیونگ ان 70s and 80s anymore. This is 2026. اور پیراڈائم وہ چینج, it has evolved considerably. We have to come to terms for that thing. And then only then ہم یہ چیزیں, میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے پاس کافی پوٹینشیل ہے. اور پیسوں کی تو دیکھیں بات, ہیومن نیچر 101 یہ ہے کہ فائنینشیل بالکل وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے, ایوری پرسن نیڈز اٹ, لیکن جو آپ کی ایک پرپز ہوتا ہے, جو آپ کا ایک کریئر ہوتا ہے, جو آپ کی ایک چیلنجز ہوتے ہیں, جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں, those drivers really push you through. جو ہمارے پاکستان میں انفارچونیٹلی چیزیں ہم نے اسٹرکچر نہیں کی ہیں, اونس اور اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ساری ہم پہ لائی کرتی ہے. جی, تو ابھی چلتے ہیں ہم بریک کی طرف, جلدی سے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, تاکہ ہمارے بچے, ہم سب لوگ فریش ہو جائیں. واپس آتے ہیں اور اپنے شو کو کنٹینیو کرتے ہیں, سی آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چھوٹی سی بریک لی تھی ہم نے, لیکن اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ بےتاب تھے, تو بریک لی ہم نے چھوٹی سی, واپس آئے اور اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور کیا کیا ہم آپ سے آج شیئر کرنے والے ہیں. یہ جو آپ نے جس طرح سے بتایا, جو لوگ سن بھی رہے ہیں کہ دیر از اے پوٹینشیل ویئر یو ول ایکچولی گیو ان یور بیسٹ. دا گراس از ناٹ آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں جہاں محنت کریں گے نا, اس کا ایک آپ کو اس کا پھل, اس کا گریٹیٹیوڈ مل کے رہتا ہے. تو ارباب صاحب اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ ایک 14 اگست کا زبردست سا میسج بھی پلیز ہمارے ساتھ شیئر کر دیجیے. خوشائن بات ہے, 14 اگست ہے, پاکستان کو انڈیپینڈنس ملی تھی, اور پاکستان ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے. اس میں چاہیے کہ ہم اپنے پروونسز کو, خاص کر خیبر پختونخوا کو امپاور کریں. اور اسی میں سب سے میری نظر میں بڑا پیغام یہ ہے کہ ہمارا ایک بہترین ملک ہے, زبردست ملک ہے. بے شک. اور اس کو اگر صحیح طریقے سے ہم اسٹرکچر کریں, جو ہم ایک نظام اس کے لیے بنائیں, اور خاص کر پختونخوا سے جو ہمارے پاس وہاں پہ ریسورسز بھی ہیں, پوٹینشیل بھی ہے, ٹورزم کی پوٹینشیل بھی ہے, اور باقی پنجاب اور سارے ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو پاکستان ایک دنیا میں اپنا فٹ پرنٹ اور ایک اپنی ریسپیکٹفل جگہ بنا سکتا ہے. سو لیٹس گیٹ یونائٹڈ فار پاکستان, بٹ ان دا ٹرو سینس. اور اس میں ہمیں
جو رورل ایریاز میں لوگ رہتے ہیں, جو آپ کی 70% پاپولیشن اب 250 ملین ہے, لیٹس امپاور دیم. ساری چیزیں ہیں. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے رہیں گے اور زیادہ تر لوگ خراب ہوتے رہیں گے. اس سے سب سے زیادہ نقصان جو لوگ سسٹم میں رہ رہے ہیں یا سسٹم بنایا ان کو پہنچ رہا ہے. سو پاکستان ہم سب کا ملک ہے اور ہمیں اس میں یونائٹ ہونا پڑے گا کہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو ہم امپلوائے کریں کہ پاکستان کو اکنامکلی ڈیولپ کر سکیں, سو وی کین ہیو دا ریکگنیشن اینڈ جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں پریزنس دنیا میں ملے. انشاءاللہ. اور جانے سے پہلے ہم نے یوتھ کو بھی ٹچ کیا, ہم نے ہمارے KPK کی جو پوٹینشیل ہے اس کو بھی کیا, جو ہماری فیمیل امپاورمنٹ اسپیشلی KPK سائڈ سے سامنے آ رہی ہے, اتنا ٹیلنٹ آ رہا ہے. کچھ ہماری فیمیل کے متعلق بھی کچھ جانے سے پہلے شیئر کیجیے گا, اسپیشلی فرام دا KPK. دیکھیں, یہ تو آپ میرے پارلیمنٹ سے پوچھ لیں, جو کمیٹیز میں ہوں, اور ہمارے پاس جو ویمن ممبرز ہیں, اور دیٹس ہیف آف آور پاپولیشن. جنرلی women are intelligent, empowered. یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں نہیں اتنا بلیو اپنے آپ پہ نہیں کرتے جتنے میں نے باہر ملکوں میں دیکھا ہے, خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں. they should believe in themselves. ابھی جو جنریشن وائی آئی ہے, I guess, اور the new generation, they have more faith than before. and ہمارے وہ ایک ایسٹ ہیں, they should be, ان کو پوری ہمیں چاہیے کہ مواقع دیں. they are, if anything, اتنی اچھی جتنی ہمیں, اور maybe even better than us. نہیں, بالکل بالکل بالکل. تھینک یو ویری مچ ارباب عثمان صاحب. اٹ واز سچ لائک اے پلیزر ٹو انٹرویو یو. اور بات یہ نہیں ہے, ہم سب کو ہی مہمانوں کو بہت کرتے ہیں, لیکن جہاں پہ نالج ہو, جہاں پہ انٹلیکٹ ہو, وہاں پہ انٹرویو کرنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے. بہت شکریہ آپ کا 14 اگست کے اسپیشل شو کے لیے ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جی تھینک یو ویری مچ. ارباب صاحب تھے ہمارے ساتھ. بیسکلی یہی ہمارا موٹیو ہے کہ ہماری یوتھ ساتھ ہے, دکھائیں ان کو کہ کس طرح سے ہمارے ایجوکیٹڈ لوگ یہاں پہ ہیں, اپنے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ پاکستان کے لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی وہ اسپرٹ ہے جو ہم نے آج اپنے 14 اگست کے شو میں دکھانی ہے. جی اب ہم کرتے ہیں چھوٹا سا میڈلے ہم لوگوں نے تیار کیا ہے, تاکہ جلدی جلدی اور آپ کے نا جوش و جذبہ بڑھائیں. جو ہمارے یہاں پہ مہمان موجود ہیں ان کا جوش و جذبہ بڑے, اور اسپیشلی یہ جو ہمارے پیارے ستارے موجود ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ ذرا رونق لگائیں. جی تو حسن سٹارٹ کریں. چلیں بچوں سٹارٹ کریں. اوکے چلیں جی. یہ تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے, تیرا پاکستان ہے, یہ میرا پاکستان ہے. اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے, اس پہ دل قربان, اس پہ جان بھی قربان ہے. اس کی بنیادوں میں ہے میرا لہو, میرا لہو, اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو, میرا لہو. اس سے میری آبرو ہے, اس سے میری آبرو, اس سے تیری آبرو ہے, اس سے میری آبرو. جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان. جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان, جیوے پاکستان. اے جوان اے جوان جوش تیری پہچان ہے, جوان ہے جوان منش تیرا نشان. جب تک ہے جان میں جان تو جوش رکھ رواں ہے, جوان اے جوان جوش تیری پہچان, اے جوان ہے جوان منزل ہے پاکستان. جب تک ہے جان. ایک اور تھا نا جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا. ہاں ہاں چلیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں, ہم ایک ہیں. سانجھے اپنی خوشیاں,
سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہے، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. اور کوئی؟ بس کتنا پیارا سا بچوں نے گایا، کتنا ہم نے انجوائے کیا، کتنا زبردست تھا. بچوں آپ لوگوں کو مزہ آیا؟ ہم لوگوں کو بھی مزہ آیا. جی تو آخری گانا کچھ ہم نے کہا ہے کہ حسن ذرا رونق لائے، کوئی اور گانا بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو جی حسن کیا شیئر کریں گے؟ مائک جو وعدہ کیا ہو نبھانا پڑے گا. ہاں جی جی کریے اسٹارٹ. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، نبھانا پڑے گا. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، نبھانا پڑے گا. روکے زمانہ چاہے روکے خدائی تم کو آنا پڑے گا. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، نبھانا پڑے گا. ہم اپنی وفا پہ نہ الزام لیں گے، تمہیں دل دیا ہے تمہیں جان بھی دیں گے. جب عشق کا سودا کیا پھر کیا گھبرانا، تم کو آنا پڑے گا. جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا، نبھانا پڑے گا. واو تالیاں بچوں. اتنا خوبصورت گایا ہے حسن نے، اتنی خوبصورت آواز، اتنی پیاری آواز میں انہوں نے گایا ہے. ہم لوگوں کے پاس ابھی موجود ہیں ہمارے بہت ہی اچھے زبردست گیسٹ. میں ان کو زبردست اس لیے بولوں گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پالیٹکس کو لے کے بہت کم لوگ ہیں. ہم لوگوں کو شو کرتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، ہم ہمیشہ اس بات کا کہتے رہتے ہیں کہ پڑھے لکھے اور پڑھے لکھے تو ہیں لیکن انٹلیکچوئلس کا جن کا ایک ویژن ہوتا ہے، براڈر ویژن ہوتا ہے، ان کا بڑا فقدان ہے. لیکن مسعود خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا نام ہے جنہوں نے نہ صرف ایک آپ کو ملکی لیول پہ بلکہ غیر ملکی انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر پاکستان کو پراؤڈ فیل کروایا ہے. ان کی جو قابلیت ہے وہ کسی کہنے کے محتاج نہیں ہے. اسی لیے بہت مجھے خوشی ہے، آئی ایم ویری ہیپی کہ مسعود خان صاحب نے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے. وہ ایکس امبیسڈر رہے ہیں یو ایس کے، ایکس پرائم منسٹر رہے کشمیر کے لیے. اس کے علاوہ ان کے بہت ساری یونائٹڈ نیشن کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. تو ویلکم ٹو دا شو سر مسعود، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. جی بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. جی کچھ اپنا، میں نے تو بیک گراؤنڈ بتایا، کچھ اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے گا تاکہ جو ہماری یوتھ بھی پروگرام دیکھ رہی ہے، سب جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں وہ آپ کے بارے میں جان سکیں. بس یہ میں کہوں گا کہ میرا تعلق راولہ کوٹ سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے. میں نے ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی تھی، اس کے بعد جو میں نے اعلیٰ تعلیم یہاں پاکستان میں حاصل کی. اس کے بعد میں ایام جوانی میں براڈ کاسٹنگ سے منسلک رہا، درس و تدریس سے. میں یعنی مطلب میں نے ریڈیو کیا تھا اس زمانے میں. اس کے بعد جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر بھی بہت سی اپیئرنسز ہوئی تھیں اور کچھ پروگرام میں نے ہوسٹ بھی کیے تھے. اور اسی طریقے سے انگریزی میں خبریں پڑھی اور بھی بہت سے جو ہے جو شعبہ صحافت سے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اس میں سرگرم رہا. پھر میں جو ہے مقابلے کا امتحان دیا اور فارن سروس میں چلا گیا. تو فارن سروس میں جانے کے بعد میں نے کئی مقامات کے اوپر ڈپلومیٹک سروسز پیش کی، وہ حکومت کی نمائندگی کی، حکومت پاکستان بلکہ ریاست پاکستان کی نمائندگی کی. اور پھر یہ سفر آگے بڑھتا گیا اور میں کئی عہدوں کے اوپر جو ہے متعین کیا گیا، جن میں خاص طور سے آپ کچھ ذکر کر چکی ہیں. میں اقوام متحدہ میں، جنیوا میں اور نیو یارک میں دونوں میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور پھر جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹس اور چین میں. تو یہ میرا سفر ہے، سفارتی سفر ہے. اس کے بعد یہ کہ آزاد کشمیر کا صدر رہا ہوں. تو یہ آپ نے مجھے کہا، ورنہ میں عام طور پہ ان چیزوں کا ذکر نہیں کرتا ہوں. لیکن سب سے بڑی جو میرے لیے
بات باعث فخر رہی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی باہر ایوانوں میں نمائندگی کی ہوئی ہے، اور سفارتکاری کے علاوہ میں نے یہ کیا ہوا ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ میں نے بہت سے فورمز کی صدارت کی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے مغرب ہو، مشرق ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اس کے تمام ممالک کے نمائندوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور لیکن جو میں کہوں گا کہ میرے لیے چیز باعث فخر ہے یا میرے لیے جو ترہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پاکستان کی اور کشمیر کی باہر نمائندگی کی ہے، اور آزادی کشمیر کے لیے جد و جہد کرتا رہا ہوں۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ اور مسعود صاحب میں آئی ایم ویری پراؤڈ، ایک تو یہ کہ جو آپ کا ٹیلنٹ ہے، جو آپ خود ہیں ایز اے شخصیت، اور جو آپ کا جوش و جذبہ ہے، اس کے لیے وہ سب تو ہے، لیکن جہاں راولا کوٹ سے آپ کا تعلق ہے، جو میری فیملی سے آپ کا تعلق ہے، میں اس پہ بھی بہت پراؤڈ ہوں کہ وی لک ٹورڈ یو، اور باقی لوگوں کو بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی چھوٹی جگہ کا ہونا یا کسی جگہ کا ہونا کبھی بھی آپ کے آڑے نہیں آتا، جب آپ محنت پہ بلیو کرتے ہیں، جب آپ جو ہے پروڈکٹیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں اور گیون پہ کرتے ہیں۔ وی آر ویری پراؤڈ آف یو سر، کیپ اس میک اس پراؤڈ مور اینڈ کیپ اس شائننگ آن آل آف دیز سبجیکٹ۔ اب ہم آتے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، جس کے لیے ہم نے آپ کو اسپیشل طور پہ انوائٹ کیا ہے۔ کچھ ہمارے ساتھ 14 اگست کے حوالے سے شیئر کیجئے۔ انڈیپینڈنس ڈے ہے، قربانیاں دی گئی ہیں بہت لازوال، ایک طرف کشمیر کا تو ہے ہی، مقبوضہ کشمیر سے لے کے سب، لیکن پاکستان کے لیے بھی جو 14 اگست تخلیق تک قربانیاں دی گئی ہیں، کچھ ان کے حوالے سے شیئر کیجئے، اور لائے عمل وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے وہ بھی ضرور شیئر کیجئے۔ میں سمجھتا ہوں نئی نسل کو خاص طور سے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان 1947 سے پہلے کوئی ریاست کی شکل میں موجود نہیں تھا۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہو رہی تھی یا برطانوی راج تھا، تو اس وقت جو ہے مسلمانوں میں شعور پیدا ہوا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست ہونی چاہیے۔ اس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، اس کو قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانان ہند نے شرمندہ تعبیر کیا، اور اس کے بعد اس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا۔ اب جو آپ پاکستان دیکھ رہے ہیں، اس کو کریٹ کرنے میں اور اس کو اس مقام تک پہنچانے میں، اور خاص طور سے جو ابتدائی ایام تھے، ابتدائی سال تھے، آپ نے جانوں کا بھی نذرانہ دیا ہے، اور اس کے علاوہ بھاری نقصان اٹھایا۔ اس کے بعد بے پناہ قربانیوں کے بعد آپ پاکستان بنا سکے ہیں۔ تو اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 1947 میں پاکستان بن رہا تھا، تو جیسے آج کل کے نوجوان ہیں، وہ مختلف جگہوں میں تحریک چلاتے تھے، اور تمام لوگوں میں یہ اس شعور کی بیداری کے لیے کوشش کرتے تھے کہ پاکستان بنانا کتنا ضروری ہے۔ وہ علی گڑھ یونیورسٹی سے متعلق ہوں یا دوسرے جو اداروں میں زیر تعلیم ہوں، یا ان میں سے بہت سے جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم میں، برطانیہ میں اس وقت جا کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تو نوجوانوں نے پاکستان کی تخلیق میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ بے شک۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو شروع میں بنانے میں بھی نوجوانوں کا ایک بہت بڑا کردار تھا۔ جب ریاست بن گئی تو ہندوستان میں کانگریس جو اس وقت برسر اقتدار جماعت تھی، ان کے جو بھی رہنما تھے، ان کا خیال تھا کہ پاکستان بن تو گیا ہے، قائم نہیں رہ سکے گا، اور پچھتا کے اور اس طریقے سے منہدم ہو کے دوبارہ ان کی طرف لوٹے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پاکستان کے اس وقت کے قائدین نے، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے رفقا نے پاکستان کی بنیاد ڈالی، اور ہندوستان نے جو ہمیں، یعنی یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ جو وسائل ہمارے حصے میں آئے تھے، جو خزانہ کا حصہ یا جو ہمارا جو دفاعی ساز و سامان تھا، وہ جو ہمارے حصے میں آنا تھا وہ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا ہے، اس میں تاخیر کی یا اس کا بہت کم حصہ ہمیں دیا۔ تو اس طریقے سے بڑی کمزوری کی حالت میں یہ ریاست قائم ہوئی، لیکن اس کو مضبوط سے مضبوط تر بناتے رہے۔ اس لیے میں ان کو یہ جذبہ جگانا چاہتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں جتنی بڑی ریاستیں ہیں ان میں پاکستان بھی شامل ہے، اور اس کو سینچنا، اس کو آگے بڑھانا، اور اس کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا تمام نسلوں کی ذمہ داری ہے، لیکن بالخصوص جو نئی نسل ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ایک قلم دیا جا رہا ہے، ان کے ذہنوں میں ایک عزم دیا جا رہا ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور پاکستان کو ایک مضبوط ترین ریاست بنائیں۔
انشاءاللہ. سر یہ تو ہم نے کچھ یوتھ کے متعلق کہا. جو ہماری فیمیلز کا کردار ہے, ویمن امپاورمنٹ پہ تو سب بات کرتے ہیں, لیکن ایون انڈیپینڈنس ڈے اور باقی جو خواتین کا کلیدی کردار رہا ہے, کچھ اس پہ بھی روشنی ڈالیے. جی میں یہ کہوں گا کہ جب میں ذکر کر رہا تھا تو اس میں یعنی نوجوانوں کا جب ذکر کر رہا تھا تو اس وقت اس کا صرف جو ہے یعنی مرد طلباء نہیں تھے, بلکہ خواتین طالبات بھی جو تھی وہ ساری کی ساری اس تحریک آزادی پاکستان کی صف اول میں کھڑی تھی. نے بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا, وہ سیاسی مہم ہو یا اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ رابطے ہوں یا ذہن سازی ہو پاکستان کے لیے, تو خواتین کا کردار کلیدی ہے. ایک تو محترمہ فاطمہ جناح تھی, لیکن اس کے علاوہ سینکڑوں خواتین اس زمانے میں, حالانکہ یہ ایک قدامت پسند زمانہ تھا مسلمانوں کے اعتبار سے, کیونکہ مسلمانوں کی خواتین عام طور پہ گھر میں رہتی تھی, لیکن جب تحریک آزادی کشمیر شروع ہوئی تو وہ باہر بھی آئیں, پھر سیاسی جلسوں میں بھی انہوں نے شرکت کی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے نہ صرف اپنے بچوں, بھائیوں اور بزرگوں کو سمجھایا, بلکہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی جو بھی مشاورتی کونسل بنتی تھی اس میں خواتین ضرور شامل ہوتی تھی, اور ان کے اس جذبے کی قدر کی جاتی ہے آج تک. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں ان میں خواتین بھی شامل ہیں, ینگ طالبات بھی, نوجوان طالبات بھی جو ہے اس میں شامل ہیں. تو وہی جو حسن کارکردگی اس وقت تھا خواتین میں, وہ آج بھی قائم ہونا چاہیے, اور وہی جذبہ ہونا چاہیے پاکستان کو ایک مضبوط ریاست بنانے کے سلسلے میں. بالکل بالکل, بہت ہی خوبصورت میسج ہے آپ کا. اور تب بھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواتین کا ایک امپورٹنٹ کردار رہا تھا, اور آج بھی خواتین شانہ بشانہ ہیں, نہ صرف پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے جیسے آپ انٹرنیشنل میدانوں میں ہیں ویسے ہیں. میں یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گی ہماری فیملی سے بھی ہیں اور آپ کی طرف بھی بلانگ کرتی ہیں, مریم خان. انہوں نے ہارورڈ یونیورسٹی میں ان کی سلیکشن ہوئی ہے, ان کا کشمیر سے تعلق ہے. یہ میں صرف اس لیے وہ اگزامپل بیان کری ہوں جو میری آنکھوں کے سامنے ہے, لیکن باقی اتنی ساری اگزامپلس ہیں کشمیر سے بھی, پاکستان سے بھی, جو کہ خواتین آگے بڑھ بڑھ کے پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں, اینڈ وی آر ویری پراؤڈ آف دیٹ. تو جانے سے پہلے کچھ ایک شارٹ سا انڈیپینڈنس کے حوالے سے, جیسے کہ آپ نے پہلے بھی بہت خوبصورت باتیں شیئر کی, کچھ شیئر کرنا چاہیں تو پلیز, دا مائک از آل یورز. جی مجھے اس بات کے اوپر فخر ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کے ساتھ نہ صرف شامل ہو گئے ہیں بلکہ ان کے مختلف اداروں میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں. پاکستان کو معیشت کو اٹھانے کے لیے ان کی سول بیوروکریسی میں شامل ہیں, شعبہ تعلیم میں ہیں. خود مطلب آزاد کشمیر کے اندر اب 7 جامعات ہو گئی ہیں, اور پاکستان میں 275 کے درمیان جامعات ہیں. جہاں بھی جاتا ہوں وہاں آزاد کشمیر کے بالخصوص ہمارے علاقے کے لوگ بھی وہاں موجود ہیں. پنچ کے لوگ جو ہے, راولہ کوٹ کے لوگ وہاں موجود ہیں, راولہ کوٹ کے گرد و نواح کے لوگ موجود ہیں. اس میں خواتین جو ہے وہ بہت ہی قائدانہ کردار ادا کر رہی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے آپ کی اس بات سے یاد آیا کہ میں بحیثیت صدر آزاد جموں کشمیر مختلف جامعات میں جایا کرتا تھا, یونائٹڈ کنگڈم میں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں, اس کے بعد خلیجی ریاستوں میں یا جنوب مشرقی ایشیا میں. تو وہاں آزاد کشمیر کی لڑکیاں جو ہے, کوئی دھان گلی سے ہو یا اس کے علاوہ تھوراڑ سے ہو, راولہ کوٹ سے ہو, وہاں وہ جارج ٹاؤن میں زیر تعلیم ہیں, یا جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں, کیمبرج میں اور آکسفورڈ میں. تو اس وقت میرا بھی سر جو ہے فخر سے بلند ہو جاتا تھا, کیونکہ اور یہ کہ ان کے لیے کوئی سفارش نہیں تھی, کوئی ان کے پاس وسائل نہیں تھی, وہ صرف اپنی قابلیت کی وجہ سے وہاں پہنچے ہیں. بیشتر جو ہے انہی جامعات نے ان کو وظائف دیے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے, تو وہ مقابلے سے وہاں پہنچی ہیں. یہ نہیں کہ ان کے اوپر کسی نے ترس کھایا یا ان کے لیے کوئی کوٹا موجود تھا. جی تو یہ میں تمام خواتین کو اور آپ کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے آگے بڑھ کر نشر و اشاعت کے شعبے میں اپنی کارکردگی دکھا رہی ہیں. آپ نے پیغام کا ذکر کیا, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان بن گیا ہے اور اس کی جو ہے اس وقت قومی آمدنی وہ تقریباً 452 بلین کے قریب ہے, اور اگر اس میں جو ہے جو انفارمل معیشت ہے اس کو بھی اگر آپ شامل کر لیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی تقریباً $800 بلین کی یہ معیشت ہے. لیکن آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ 2047 کو جب پاکستان 100 سال کا ہوگا تو پاکستان
دنیا کی بڑی 6 معیشتوں میں سے ایک ہو. اور آپ 25 کروڑ عوام ہیں, اور یہ جو اس 14 اگست کے اوپر یہ تجدید عہد کیجیے, خاص طور سے نوجوان جو اس وقت جو 19, 20, 21, 22, 25 تک جو نوجوان ہیں جو اس وقت زیر تعلیم ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں, وہ آگے بڑھیں اور دفاعی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, اسٹریٹجک اعتبار سے پاکستان کو ایک مضبوط ترین ریاست بنائیں. اور یہ خواب وہ اپنی زندگی میں حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ 2047 کے سال تک وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور یعنی انہیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں پڑے گا. ایک دور کا آغاز ہو چکا ہے, یعنی دنیا کی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان نے نہ صرف ایک بہت ہی خطرناک ہولناک جنگ کو رکوایا, بلکہ اس کے لیے سفارتکاری کے نئے پیمانے قائم کیے ہیں جو اس سے پہلے جس کی مثال نہیں ملتی کہ کس طریقے سے ذہانت سے, چابک دستی سے, کس طریقے سے سلیقے سے انہوں نے جو ہے یہ سفارتکاری کی, یہ ثالثی کی. اور آج یہ ہے کہ اس سال ہی یعنی اسی مہینے میں جب ہم یوم آزادی پاکستان منا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے پاکستان, سعودی عرب اور ترکیے وہ ایک دفاعی معاہدے میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ شروعات ہے. پاکستان کا مقام بڑھتا چلا جائے گا, پاکستان کی طاقت بڑھتی چلی جائے گی, لیکن پاکستان کی اصل طاقت جو ہے امت مسلمہ کے لیے ہو یا بین الاقوامی برادری کے لیے ہو. آپ نوجوان طلباء و طالبات ہیں, اور اس کے علاوہ خواتین اور جو بھی زندگی کے جس شعبے سے متعلق آپ لوگ ہیں, وہ ہمارے کام کرنے والے لوگ ہوں, سرکاری افسر ہوں, اس کے علاوہ جو قائدین ہوں, سیاسی جماعتیں ہوں, سائنسدان ہوں, یہ سارے کے سارے آگے بڑھیں اور اپنے ہاتھوں سے خدا کی مدد سے, مشیت عزتی کی وجہ سے پاکستان کی تقدیر ایک مرتبہ پھر لکھیں اور پاکستان کو دنیا کے مضبوط ترین ممالک کی صف میں شامل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو بہت بہت شکریہ آپ کا مسعود خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آپ نے جو خوبصورت میسج ہمیں دیا, نہ صرف 14 اگست کے حوالے سے, ایک آپ کی لائے عمل کے حوالے سے, ایک وے فارورڈ کے حوالے سے, وہ بھی انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ایوانوں تک اس کی گونج پہنچے گی اور ہم نہ کامیابی کی جو ہم زینوں پہ چڑھ چکے ہیں انشاءاللہ اس سے بھی آگے کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے شو کو جوائن کرنے کے لیے. جی تو ابھی چلتے ہیں ہم بریک کی طرف, جلدی سے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک تاکہ ہمارے بچے ہم سب لوگ فریش ہو جائیں. واپس آتے ہیں اور اپنے شو کو کنٹینیو کرتے ہیں سی آفٹر اے شارٹ بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مشال حسین جو کہ ہماری آزاد کشمیر کی, ہماری کشمیر کی, مقبوضہ کشمیر کی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے, ہماری کشمیری حریت رہنما ہیں جو نہ صرف کشمیر کو پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی مقبوضہ کشمیر کی جتنے بھی ایشوز ان کو ہائی لائٹ کرتی رہی ہیں, بہت ووکل ہیں, کافی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر ایک آواز ہے, ان کی ایک بڑی اسٹرینتھننگ آواز ہے جس کو وہ ساتھ لے کر چلتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ بہت لوگ بڑا خوبصورت بات کرتی ہیں اور بڑے خوبصورت طریقے سے سہل طریقے سے اپنا میسج پہنچاتی ہیں. آج 14 اگست کے حوالے سے ہم نے ان کو مدعو کیا ہے تاکہ 14 اگست کی اسپرٹ پہ اور اس کی جو جتنا بھی ایک جوش و جذبہ ہے جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس پہ بات کی جا سکے. تو ویلکم ٹو دا شو مشال. تھینک یو فار انوائٹنگ می عظمیٰ. یو موسٹ ویلکم. بہت شکریہ شو پہ آنے کے لیے. سب سے پہلے تو کچھ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیجیے. انٹروڈکشن بس یہی ہے کہ ایک ریسٹلیس سول ہے اور ایک آرٹسٹ بھی ہوں, تو آئی تھنک آپ تو مجھے پرسنلی بھی ہیں, وی آر گڈ فرینڈس سو وی نو ایچ ادر. بس یہی ہے کہ کیوریوسٹی ہے ٹو ڈو سم تھنگ فار دا ویل بینگ آف مین کائنڈ, ہیومینٹی. سو اسی اسپرٹ سے آئی تھنک ابھی بھی جو کچھ لائف میں میں کر رہی ہوں اس کی کسی نہ کسی وے میں ٹو کنٹریبیوٹ ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف ہیومینٹی.
MashaAllah, MashaAllah. Not just a restless soul, but a sweet soul that I can vouch on. جو نہ صرف ہیومینٹی کے بارے میں سوچتی ہیں بلکہ کچھ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں اور کر گزرتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیے گا کہ 14 اگست ہے, بہت خوبصورت ہمارا انڈیپینڈنس ڈے ہے, منایا جا رہا ہے اپنی پورے ایک اسپرٹ کے ساتھ, مورکہ حق کی وجہ سے بھی, اس کے بعد بھی جو پاکستان نے میڈیشن کی ہے اور معاہدے اس پر ہوئے ہیں, اس سب کے بعد ایک بڑا ایک جوش و جذبہ ہے 14 اگست کے حوالے سے. تو کیا میسج دینا چاہیں گی آپ؟ آئی تھنک بہت سی ماشاء اللہ اچیومنٹس ہوئی, اسپیشلی جو آپ نے ذکر کیا مارکہ حق کا, اینڈ ایک جنگ لڑی گئی کشمیر پہ اور ایک وکٹری اللہ تعالیٰ نے دی, اور ایک ہماری جو ملٹری بھی سکسیس تھی, پبلک کا بھی سپورٹ تھا, اور پھر اس کے بعد ابھی جو دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, ابھی ٹرکی, سعودیہ اور پاکستان کا بھی ہوا ہے ریسنٹلی, اس طرح اور بھی بہت سے ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ایک پیس کے اوپر ایک رول فیلڈ مارشل صاحب بہت پیوٹل پلے کریں. اس کے علاوہ آئی تھنک جو فلاسفی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی, اور پھر پوری کی پوری رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی جو ان کی موومنٹ تھی, آئی تھنک وی کین کو ریلیٹ ٹو اٹ بیکاز وی آر آلریڈی ایٹ دا فور فرنٹ آف کشمیر's فریڈم اسٹرگل. تو بہت سی پیرللز ہم ڈرا کر سکتے ہیں بٹوین یاسین اینڈ جناح اینڈ یو نو آر حریت لیڈرشپ اینڈ قائد اعظم محمد علی جناح اینڈ ان کی بہن فاطمہ جناح. تو یہی ہے کہ the struggle must go on and with full vigor. نیت کی بات ہے بیسکلی. آئی تھنک ملک تو انہوں نے ہمیں دے دیا اتنی قربانیوں کے ساتھ مل کے, جو ان لوگوں نے دی قربانیاں. اب یہی ہے کہ ایک مورل کلیئرٹی بہت ضروری ہے ہماری اگلی نسلوں کو ٹرانسفر کرنے کے لیے, that they should deliver, that they should contribute. So I don't know, we all need to play our part. بالکل بالکل, بہت ہی خوبصورت میسج آپ کا. اس کے علاوہ 14 اگست ہے اور 14 اگست کا ایک جوش و جذبہ ہے ہی. اس کے مسعود صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اور ارباب صاحب نے بھی اس میں ایڈ کیا کہ پاکستان ایک ون آف دا کنٹریز ہے جہاں پہ یوتھ جو ہے کافی ایک ہائی نمبر پہ ہے, اور اس کے علاوہ ٹیلنٹڈ بہت ہے. تو یوتھ کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گی؟ آئی تھنک سب سے بڑی چیز یہی ہے یوتھ کے لیے, اور کہ ان کے جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو اگر رائٹ پاتھ پہ لانا ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے ان کو ہیل کرنا ہے, ہم نے ان کو ایک ہیلنگ ٹچ دینا ہے, ہم نے ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرنی ہے. اور ایک جو پولیٹیکل لیڈ اور پبلک کا جو لیک آف انٹریکشن ہے ہمارے ملک میں, آئی تھنک وہ ایک جو نیکسٹ جنریشنز آ رہی ہیں وہ کیونکہ بہت زیادہ ان کے پاس انفلکس آف انفارمیشن ہے اور وہ بہت سے ان کے سوالات ہوتے ہیں نیچرلی, بیکاز جتنی انفارمیشن ہوگی اتنا ہی آپ کا ہورائزن براڈن ہوتا ہے. سو آئی تھنک دے آر ینگ وائسز اینڈ دے ریئلی وانٹ ٹو میک اے ویری پازیٹیو جنریشن, مطلب پازیٹیو چینج, اینڈ دے شوڈ بی انگیج, دے شوڈ بی ناٹ جسٹ میئر کہ بھی جلسے میں لوگ آ گئے یا اسٹوڈنٹس کو بٹھا دیا, ان کو لیکچر دے دیا. آئی تھنک اب ریورس گیئر پر آنا پڑے گا سب کو کہ اب ان کی سننی پڑے گی. اب یہ ری پروگرامنگ یا ری بوٹنگ ہے, تو اس فلاسفی کو لے کے آئی تھنک اس میں آئی تھنک بہت اگر ہم سیکھنا بھی چاہتے ہیں, جس طرح اسپیشلی جو فریڈم اسٹرگلز ہوتی ہیں ان میں الیکشنز کی کانسیپٹ نہیں ہوتا, اس میں یہ نہیں ہوتا گورننس کا, تو اس کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کا ہر بندے کے ساتھ ڈائریکٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے, ناٹ فار دا سیک آف اینی الیکشنز. تو آئی تھنک یہ بھی ایک بہت ضروری ہے کہ جو بھی ہم یہ پرومسز کیے جاتے ہیں لوگوں سے, اگر وہ نہیں ہو سکتے, چاہے کوئی مجبوری ہے کچھ بھی ہے, بٹ آئی تھنک ایک کنٹینیوس قسم کی انگیجمنٹ بہت ریکوائرڈ ہے. اینڈ آئی ہیو گریٹ ہوپ فرام the youth of Pakistan and the youth of Kashmir also. And we've seen so many, you know, the youth revolutions all over the world, not just now, even in the past. And I think they're on the right path. That is my جو میری اپنی دل کی آواز ہے. بٹ یس تھوڑی سی اگر ناراضگی یوتھ میں ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ باغی ہو گئے. کم آن, وی ور آلسو ٹین ایجرز, یو نو, وی یوزڈ ٹو آسک teachers, our parents a lot of questions. It's just that we didn't really have an active social media at that time. If we did, maybe we would be posting our views. So I think we should be kinder to them. بالکل بالکل, I totally agree. اور بڑی ہی آپ نے کینڈیڈ اور
ایک آپ نے اگزامپل وہ کی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ پیرنٹس کے کنٹرول نہیں آتی ہے, ان کو بڑا پیار محبت سے, کبھی ڈانٹ ڈپٹ کے, کبھی کیا کیا اسٹریٹجیز کے ساتھ, اسپیشلی یہ جو ٹین ایجنگ کے اس پہ وہ ہیں وہاں پہ کرنا پڑتا ہے. تو دھرتی ماں اور آپ کا ملک بھی تو ایک آپ کی بالکل ایک پیرنٹل قسم کے اس پر وہ ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ود دیٹ لو, ود دیٹ کنٹرول, ود دیٹ فیسلٹیز اینڈ آل آف دیٹ, یو کین ہیو دا بیسٹ آف جو آپ کا یوتھ کا ایک پرائم ہے, یا جو ایک آپ اس کا فائدہ ہے, یا ان کو ایک صحیح راستے پہ کر سکتے ہیں, ڈیفینیٹلی لے کے چل سکتے ہیں. تو ساتھ میں مجھے یہ بھی بتائیے, کیونکہ آپ کا تعلق جموں کشمیر سے ہے, اسپیشلی وہاں پہ سر یاسین ملک جس اسٹرگل میں ہیں, تو یہ 14 اگست اور ساتھ ہی جیسے جن قربانیوں کے ساتھ یہ بنا تھا, اور آج جموں کشمیر آج بھی انہی قربانیوں میں چل رہا ہے, تو کیا کانٹیکسٹ آپ دیکھتی ہیں اور کس طرح سے اس کو لنک اپ کرتی ہیں اور کیا میسج شیئر کرتی ہیں؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ون تھنگ وچ کنیکٹس آل آف اس ٹوگیدر, پاکستان موومنٹ کے بعد کی میں بات کریں, پیپل آف آکیپائڈ کشمیر, آزاد کشمیر اینڈ پاکستان از دا انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن, جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے. سو جتنی اسٹرانگ ہماری تحریک آزادی کشمیر کی ایک پالیسی اور بھی زیادہ اسٹرانگ آئے گی, گلوبلی بھی آئے گی, نیشنلی آئے گی, تو اتنا ہی زیادہ یہ ہم سب کا ایک کنسٹرکٹیو قسم کا ایک بانڈ جو ہے, ایک سالڈ قسم کا بانڈ آئے گا. تو ہم سب کو مل کے آئی تھنک ایک بڑی ایک لانگ ٹرم یونیفائڈ پالیسی کی طرف جانا پڑے گا. اور آئی تھنک جو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پولیٹیکل ایلیٹ کو بھی اپنے ڈرائنگ رومز یا اپنا اس VIP کلچر سے اب نکلنا پڑے گا, اینڈ دے نیڈ ٹو بی جسٹ لائک دا کامن پیپل. جتنا زیادہ عظمیٰ انٹریکشن کی جائے لوگوں کے ساتھ, جتنا زیادہ آپ کے بیچ کے جو بیریئرز ہیں پروٹوکول کے فار پبلک فگرز, آئی تھنک وہ بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ آپ کا آئی تھنک وہ سب سے بڑا آپ کا ایک کنیکشن بنتا ہے کہ عوام, اور یہی آئی تھنک سیکرٹ رہا ہے کہیں بھی کسی بھی ملک کی پراسپیرٹی کا, کہ وائس جو عوام کی ہے اس کو رسپیکٹ کیا جائے. تو آئی تھنک وی نیڈ نیو لیڈرشپ, وی نیڈ پیپل فالوئنگ دا ویژن آف جنا اینڈ دا ویژن آف کشمیر کی حریت لیڈرشپ کا, فار دا پیپل آف آزاد کشمیر, فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ oppressed people of course of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. They are looking towards us. So the more peaceful, the stronger we are, the more unified we are. And these political differences between political parties sometimes take a heavy toll. They become too personal, and then the public has to suffer. We have a great example of the military might of this war that we won, and uske baad ek international ek itni badi ek hame attention mili towards the issue of Kashmir, because it's a nuclear flashpoint, اور ایک سیز فائر ہوا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ واز آن بورڈ, انہوں نے کروایا, اور چائنا بھی آن بورڈ تھا. سو آئی تھنک اس کے بعد جس طرح میری خواہش تھی کہ جس طریقے سے اس کو انٹرنیشنل, چاہے لیگل سٹیجز کے اوپر یا ڈیجیٹل سٹیجز کے اوپر, ایکیڈیمک فورمز پہ, تھنک ٹینکس کے اوپر, جس طرح ہیومن رائٹس کے پلیٹ فارمز پہ انٹرنیشنلی جس طرح ہم لے کے جا سکتے تھے, کیونکہ ایسی ریئر اپرچونیٹیز آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہی کم ملتی ہیں. تو آئی تھنک ایکولی اگر جس طرح فیلڈ مارشل صاحب دن رات لگے ہوئے ہیں دنیا جہان میں پیس کے لیے, ایران اور US کی پیس ڈپلومیسی میں, آئی تھنک اسی طرح ایکولی جو ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے ان کو بھی سب کو زیادہ سے زیادہ اس وقت فوکس کرنا چاہیے تھا کہ انٹرنیشنلائز کیا جائے کشمیر کاز کو, اور اپنے جو انٹرنل پولیٹیکل مسئلے ہیں ان کو پیسفلی ریزالو کیا جاتا, چاہے وہ EJK کے ہوں, چاہے ود دا پبلک آف پاکستان. آئی تھنک وہ بہت ضروری تھا. وہاں پہ تھوڑا بہت ویکیوم جو آ گیا ہے وہ بھی ریفل ہو سکتا ہے اگر جینوئن قسم کی ایک اس کے اوپر ایک ریزالو کے ساتھ لوگوں کے اندر جایا جائے, اور ان کو پیس کی طرف لایا جائے کہ ہم پیسفلی آپ کی بات سنیں گے, ناٹ تھرو فورس. تو آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل country we have, and the legacy that we have of Jinnah, and I think Fatima Jinnah, and this should be taught more. Our daughter Razia آپ کو بھی بہت پیار کرتی ہے, تو وہ بھی بہت پیاری بچی ہے ماشاءاللہ.
थैंक यू सो मच. तो वो ये कहती है बच्चों का भी जेन जी है ना 13-14 जो एज ग्रुप भी है, तो शी वाज टेलिंग मी कि मामा यू नो व्हेनेवर आई गो आउट तो मुझे पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस की पिक्चर्स ज़्यादा नजर आती हैं, मुझे कायदे आज़म की कम आती हैं. She's so right. Look at her observation. Might we be not thinking that? वो भी उनकी पेंटिंग स्केचेस का भी उसको शौक है, तो वो भी आजकल बना रही है कायदे आज़म की पिक्चर. कभी बना रही होती है, कभी किसी मतलब she gets especially with like you know कायदे आज़म and यासीन वो रिलेट कर सकती है. तो वो कह रही थी कि but one thing you know चाहे कायदे आज़म की भी फोटो हो, but when it comes to you know the role of women in the freedom movement of Pakistan, she says कहीं मुझे उस तरह नजर नहीं आती. कायदे आज़म के साथ होनी चाहिए बेगम फातिमा जिन्ना की भी फोटो, ऑफिशियली भी होनी चाहिए. सो मामा कैन यू रेज दिस वॉइस? मैंने कहा ऑफ कोर्स आई कैन, यू नो. और आप भी अपनी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे यू ऑल हैव अ वॉइस, किड्स हैव अ वॉइस दीस डेज, सो स्पीक अप एंड आई एम विद यू ऑन दिस. तो वो बड़ा इसको होती है इस बात पे कि उनकी फोटो क्यों नहीं होती. मे अल्लाह ब्लेस हर. Children like her at the age of 13 and 14 that we are not thinking like you know in our adulthood. May Allah bless her for that. और यही होता है कि जब आप इतने एक्सपोजर्स देखें कश्मीर का, उनको अपने फादर का जैसे उन्होंने देखा है, तो शायद आप वक्त से पहले इतने ज़्यादा आप में मेच्योरिटी, सेंसिटिविटी आ जाती है कि इट्स ऑल गो इन द गुड सेंस. बट अगेन लाइक यू नो आई एम सो थॉरली इम्प्रेस्ड यू नो बाय हर थिंकिंग एंड एक्चुअली टू मोटिवेट यू एंड से कि आप ये बात करें, सबको कहें कि इस पे बात करें. सो हैट्स ऑफ टू हर. थैंक यू सो मच डियर. जी, तो ये एक खूबसूरत बात है डेफिनेटली. जैसे कि मशाल ने कहा हमें अपने लीडरान जो हमारे कायद आज़म हैं, लियाकत अली ख़ान हैं, हमारे साथ फातिमा जिन्ना हैं, क्यों नहीं हमें उस तरह से उनकी तस्वीरें और चीज़ें नज़र नहीं आती. हमारे पॉलिटिशियंस बेशक उनकी भी हों, डेफिनेटली वो इक़्तिदार में हैं, वो अपने आप को देखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी आप इनके ऊपर अब बिहार नहीं जा सकते क्योंकि इनसे आगे कुछ भी नहीं है. तो डेफिनेटली इनको प्रमोट कीजिए, साथ ख़ुद को भी कर ले, कोई बात नहीं, बट इनसे आगे आप अपनी प्रमोशन नहीं कीजिए. यहाँ हर जगह इनका मैसेज दीजिए, हर जगह इनकी बात कीजिए, ताकि जो भी लोग हैं वो इनके राह कदम पे चलें और इसी राह कदम पे चल के बेहतरी की तरफ लाएं. तो मिसाल जाने से पहले कोई छोटी सा कोई मैसेज शेयर करना चाहें, सो माइक इज ऑल योर्स. I think the most beautiful message of Qaid-e-Azam is unity, faith and discipline. It's not just for nation building. I think आपकी जो पर्सनल लाइफ के लिए भी I think एक मोटो होता है. एंड द वे ही वाज यू नो even when he was very sick he was so strong and he always kept a very strong bodily posture in front of the world, जो body language होती है. and I think hardships तो life में आती है, but we must face them not as weaklings but with courage and look our best, orate in the best manner and बेचारे ना बने. आई थिंक ये बहुत सी चीज़ें जो हैं हम उनकी लाइफ स्टाइल से, उनकी लाइफ से सीखते हैं. और अक्सर जब भी मुश्किल वक्त आता है तो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई रोल मॉडल्स. एंड मैं उनकी लाइफ देखती हूँ, जिस तरह फैमिली लाइफ उनकी नहीं थी उस तरह, जिस तरह हमारी उस तरह नहीं है. यासीन साहब भी सालों से जेलों में मिल नहीं सके, बट देन देयर इज़ अ मिशन टू लिबरेट कश्मीर. तो उसी तरह उन्हीं से एक स्ट्रेंथ मिलती है. जिस तरह ख्वाब आया एक कश्मीरी को, वो भी इलामा इकबाल को ख्वाब आया पाकिस्तान की आज़ाद के नेशन बनेगा, तो उसके बाद वो बन गया. तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला, अगर हम मेहनत करेंगे. यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन, यूनिटी इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना. तो आई थिंक वी नीड टू यूनिफाई मोर एज अ नेशन ऑल्सो एंड स्टैंड बिहाइंड द स्टेट ऑल्सो एंड ऑल्सो द ड्रीम ऑफ जिन्ना. उस तरह की ड्रीम को आगे लेके जाएं एंड द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन, दैट इज़ वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑफ द जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड Azad Kashmir. Inshallah. What a beautiful message, Mashal, from you. As I said, not just you have beautiful soul, but actually जिस तरह से खूबसूरत लफ्ज़ों का आपके चुनाव है और दर्द होता है, जिस तरह से किया जाता है. Obviously life teaches us many things, और उसमें यही होता है कि आप खुद भी आवाज़ बनती हैं लोगों की और बहुत अच्छे तरीके से मैसेज देती हैं. बहुत शुक्रिया आपका 14 अगस्त पे हमारे स्पेशल शो को ज्वाइन करने के लिए और यहाँ पे खूबसूरत मैसेज शेयर करने के लिए. Thank you so much.
جی تو ہم نے بڑا خوبصورت گانا سنا حسن سے. حسن نے بہت رونق لگائی, ہمارے ترانے ہمارے گانے گا کے انہوں نے ایسی رونق لگائی کہ وہ جو ہوتا ہے نا جذبہ آپ کا, وہ بالکل ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ فریش ہو جاتا ہے اور آپ بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو ابھی ہم لوگوں کا جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم لوگوں نے بچوں کو بلایا تھا, اس کے علاوہ ہم نے اپنے بہت سارے جو مہمان تھے جس میں ارباب عثمان تھے, MPA تھے, مسعود خان صاحب تھے, اس کے علاوہ ہماری مشال تھی, انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے آپ لوگوں کے ساتھ میسیجز شیئر کیے. اور یہ ہماری وہ ساری ایک آپ کہہ سکتے ہیں پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے بڑا نام کمایا ہے, بڑی محنت کی ہے اور اون کرتے ہیں اپنی ان ساری قابلیت کو پاکستان کے لیے. بڑا خوشی ہوتی ہے جب آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں. ایک آپ کی اسپیشلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں بینچ مارک ہے. آپ ان کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں محنت کر کے یہاں تک آیا جائے. لیکن نہ صرف آپ اپنے پیرنٹس کا بلکہ اپنی دھرتی ماں کا, پاکستان کا بھی شکریہ ادا کیجیے جہاں پہ ہوتے ہوئے آپ کو یہ ساری اپرچونیٹیز ملی ہیں. اور ہم آگے چلیں اسی خوبصورت میسیج کے ساتھ. عظمیٰ خان کو 14 اگست کا جو ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن اسپیشل پروگرام تھا اور ہماری روز نیوز کی ٹیم جس کی وساطت سے یہ شو آپ تک آیا تھا, ان سب کا بھی تھینک یو. اور ونس اگین آپ سب لوگوں کو 14 اگست مبارک. اگین باجوں سے نہیں بلکہ ایک بڑی میں نے فنی ایک چیز دیکھی تھی کہ پورا جو 14 اگست ہے اس کے اندر جو آپ کے باجے ہیں نا جی وہ مہنگے ہوتے ہیں, لیکن جو چھائے ہیں یا آپ کی جو چھاؤں ہیں وہ سستی ہوتی ہیں. تو درخت لگائیے بجائے اس کے کہ باجا خریدیے. تو اسی خوبصورت میسیج کے ساتھ 14 اگست کی ٹرانسمیشن کا پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوگی. عظمیٰ خان کو صبح بخیر پاکستان سے. اللہ حافظ.